کا علاقہ اس کو کہتے ہیں، بار موسیٰ۔ اس علاقے میں خطاب کے لیے گیا، انہوں نے بتایا یہاں ایک بڑا چوٹی کا زمیندار تھا، اس کو اللہ نے نا دودھ والے بے شمار جانور دیے تھے، اعلیٰ نسل کی گائے اور بھینسیں اس کے باڑے میں بندھی ہوئی تھی، 300 بھینسیں اس کے اور اعلیٰ نسل کی گائیں باڑے میں رہتی تھی ہر وقت، اور سب دودھ دینے والی۔ اب اللہ کی کتنی بڑی نعمت، اس بدبخت نے کیا کیا، اس زمیندار نے اس نے نوکروں سے کہا کہ آج میرے حقے میں پانی کی جگہ دودھ ڈالو۔ وہ حقے کے نیچے ہوتا ہے نا مٹی کا بنا ہوا، یا آج کل تو چمڑے کا بھی بنا، اس میں پانی ڈالتے ہیں، وہ حقہ پیتا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس اتنا دودھ ہے، آج حقے میں پانی نہیں دودھ ڈالو۔ اس نے اللہ رب العزت کی اس نعمت کی ناقدری کی لوگوں۔ زمیندار کہتے ہیں یہ دودھ خدا کا نور ہے، یہ ہے تو اس معنی میں نور کہ دیکھو اگر جانور ذبح کرو تو ایک طرف گوبر ہے اس کا پیشاب، دوسری طرف پورے جسم میں خون، اندر سے اللہ دودھ نکال رہا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے تجھے خالص دودھ دیا، کہاں سے نکالا؟ وہ بندے تو کہ تیرے منہ میں جانا ہے اور اس منہ سے تو نے میرے نبی پہ درود پڑھنا ہے۔ ادھر گوبر تھا اور ادھر خون، درمیان سے دودھ میں نے نکالا۔ دیکھ دودھ کی طرف نادان، اس میں نہ گوبر کی بو آنے دی نہ میں نے خون کا رنگ آنے دیا۔ وہ جانور جو چارہ کھاتا ہے وہ تو سبز رنگ کا تھا، جس چارے سے دودھ بنا وہ سبز رنگ کا تھا، میں نے سبزی دودھ میں نہیں آنے دی کیونکہ تیرے منہ میں لگنا ہے، اس نے تیرے منہ میں جانا ہے، اور اسی منہ سے تو نے کبھی میرا نام لینا ہے، کبھی میرے حبیب کا نام لینا ہے۔ کہا میں نے خالص دودھ نکالا وہاں سے تجھے دی۔ اس بدبخت نے اللہ کی اس نعمت کی یوں ناقدری کر دی، اس نے حقے میں دودھ ڈال کے پیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں وہ لوگ بتانے لگے، ان کا عمر صاحب اسی دن اللہ رب العزت نے اس کے جانوروں میں بیماری ڈال دی اور وہی کلوں پہ مر گئے، کوئی جانور زندہ نہ بچا۔ اب اگلی بات سنیں، جب اللہ کا غضب اترتا ہے نا تو وہ صرف ایک بندے تک نہیں رہتا، وہ پھر اس کی پشتوں اور نسلوں میں چلتا رہتا ہے۔ اس بدبخت نے رب کی لعنت کمائی تھی، وہ بتانے لگے کہ وہ 2-3 پشتوں اوپر بندہ تھا جس نے یہ کام کیا تھا۔ اب حال یہ ہے کہ اللہ کا غضب یوں چل رہا ہے اس خاندان میں، اور اس کی لعنت یوں چل رہی ہے کہ اس خاندان کا کوئی بندہ اگر دودھ کا جانور خرید کے لاتا ہے نا، گھر باندھتا ہے تو وہ وہیں مر جاتا ہے۔ اس خاندان کو دودھ کا جانور نصیب نہیں، اس کو بیماری لگ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اللہ کا غضب پھر نسلوں میں چلتا ہے اگر نعمتوں پر ناقدری کی جائے۔ تو چھپ چھپ کے نا اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے ابکو فإن لم تبکو فتباکو، آپ فرمایا کرتے تھے چھپ کے اللہ کے سامنے رویا کر، انسان رونا نہیں آتا، صدیق اکبر فرما رہے ہیں، فرمایا رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لیا کر، اس کے سامنے رونے والی صورت بنا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے خبر ہے اس کی رحمتوں کی کہ رونے پر جو رحمتیں اترتی ہیں اسے رونے والی شکل بھی پیاری لگتی ہے، وہ تب بھی رحمت اتار دیتا ہے۔ ہم میں سے ہے جرت کسی کو اس طرح کی دعا مانگے کہ مولا جو کچھ تو نے دیا مجھے اس پہ شکر کی توفیق دینا کہ یہ میں تیرے راستے میں خرچ کروں، اور اس دولت کو جو کچھ نعمتیں تو نے دی اس کو تیری مرضی کے مطابق استعمال کروں، اور ساتھ ہی یہ دعا کریں کہ یا اللہ اگر تیری مرضی کے مطابق استعمال نہ کروں
تو یہ سب کچھ چھین لینا. ہم میں جرت ہے کہ دعا کریں؟ یہ غوث اعظم دعا مانگتے تھے کہ یہ جو قوت گویائی تھی، بولنے کی قوت، میں تو گونگا تھا جب پیدا ہوا تھا، یہ طاقت تو نے بخشی میرے رب. اب جب تک تیرے حق میں بولے تو پھر بولتا رکھنا زبان، اور جس دن تیرے حق میں بولنا چھوڑ دے پھر سے گونگا کر دینا. تو نعمتوں کو اس طرح دھیان میں رکھتے ہیں کہ ساتھ اس کی عاجزی بھی ہو کہ مجھے سب کچھ میرے رب نے دیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نعمتوں کا ذکر تکبر کے ساتھ نہ کرو. ہم کرتے ہیں تکبر کے ساتھ. یہ پہلے عورتوں میں مرد صاحب، مردوں میں بھی ہے کہ شادی پہ برادری اکٹھی ہوتی ہے تو 10 دکانیں پھرتے ہیں، سوٹ خریدتے ہیں، میاں بیوی جاتے ہیں شاپنگ کرنے، اور اندر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا سوٹ پہنوں کہ برادری ساری نیچے نظر آئے، میں سب سے اونچا نظر آؤں. بیگم اور بیوی کی بھی یہی طلب ہوتی ہے کہ میرے کپڑے سب سے الگ ہونے چاہیے، پوری برادری میں میرے کپڑوں کا ذکر ہو. اور ایک ایک انگلی میں عورتوں نے 2 انگوٹھیاں سونے کی چڑھا رکھی ہوتی ہیں. اب گردن تو اللہ نے ایک بنائی نا، ایک گردن میں کئی لاکت ہیں، کئی ہار سونے کے. شادیوں پہ عورتیں پہن کے جاتی ہیں. بھئی گردن ایک ہے تو ہار ایک بھی کافی ہے. کیوں؟ خامد کہتا ہے برادری نے اکٹھے ہونا ہے، سارا زیور پہن کے جانا تو نے، تاکہ پتہ لگے ہم امیر کتنے ہیں، ہمارے پاس سونا کتنا ہے، ہمارے پاس جائیداد کتنی ہے. یہ دولت کی نمائش ہے جو ہمیں برباد کر رہی ہے. یہی سبب ہے بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر قربانی ضرور دیتے ہیں. وہ جو سال بعد ہے قربانی وہ دیتے ہیں، جو ہر روز 5 بار فرض ہیں وہ نہیں پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ قربانی اگر نہ دے برادری باتیں کرے گی، اس کا مطلب دانے بک گئے، اس کا مطلب آپ اتنی گنجائش نہیں، ان کا ہاتھ تنگ ہو گیا. تو ادھار لے کر بھی قربانی ضرور دیتے ہیں تاکہ برادری سمجھے بڑے پیسے ہیں ان کے پاس. اس میں بھی دکھلاوا ہے. کوئی قیمتی جانور خرید لیا، پھر بچوں کے سپرد کر دیا کہ پورے محلے میں پھراؤ اسے گلیوں میں، تاکہ پتہ چلے چودھری صاحب، راجہ صاحب اور ملک صاحب نے یہ جانور قربانی کے لیے خریدا، اتنا مہنگا خریدا ہے. یعنی نیکی کر کے لوگ چھپاتے تھے، یہ نیکی کر کے دکھاتا پھرتا ہے. یہ سب کا حال ہے. اللہ رب العزت فرما رہے قرآن میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ فرماتا ہے یہ جو موٹا جانور محلے بھر میں پھراتا اور دکھاتا پھرتا ہے نادان، اس کا گوشت مجھ تک نہیں آئے گا. تو جب اسے ذبح کرے گا نا، اس کا گوشت تیرے پیٹ میں جائے گا، اس کا خون بہ جائے گا. نہ خون مجھ تک پہنچے گا نہ گوشت پہنچے گا. مجھ تک پہنچے گی تو تیرے دل کا تقویٰ پہنچے گا. مجھ تک تیرے دل کی نیت پہنچے گی کہ کس نیت کے ساتھ تو نے اس کو خریدا اور کس نیت کے ساتھ تو نے اس کی قربانی کی ہے. تو اس میں چونکہ دکھلاوا ہے نا قربانی میں، تو قربانی ضرور دینی ہے. نماز نہیں پڑھنی. اکثر لوگ اس چیز میں مبتلا ہے. تو برادری میں اونچا بننے کے لیے قیمتی سے قیمتی لباس، کپڑے، شادی پر حتیٰ کہ جنازے پر بھی عورتیں قیمتی کپڑے پہن کے جاتی ہیں. اگر شکر کے ساتھ ہو نا کپڑے، عاجزی کے ساتھ، اچھے سے اچھا پہن لے جتنی اللہ نے توفیق دی. لیکن اگر نیت یہ ہو کہ برادری نیچے نظر آئے، عورتیں ساری میرے سامنے ہیچ نظر آئیں، تو پھر امام الانبیاء کی حدیث سنی ہے. حضور فرماتے ہیں جس نے شہرت کے لیے لباس پہنا، من لبسا ثوب شہرت البسہ اللہ ثوب الذل یوم القیامہ، کہ جس نے لباس پہنا کہ برادری میں لوگوں میں میری شہرت ہو، قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے اللہ رب العزت اسے ذلت کا لباس پہنا دے گا. کہ
کپڑے پہن کے معزز بننا چاہتا تھا.